بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وی نیوز ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں فیصل کمال پاشا. اور ناظرین، اس وقت پاکستان میں ایک بہت اہم معاملہ چل رہا ہے. حکومت پاکستان نے افغان ریفیوجیز کو، افغان پناہ گزینوں کو ایک ڈیڈ لائن دی ہے کہ وہ واپس اپنے ملک چلے جائیں، افغانستان چلے جائیں. بہت سارے مسائل ہیں اس معاملے کے حوالے سے. پاکستان گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے افغان کمشنریٹ، جو کہ اس حوالے سے ایک بڑا ریلیونٹ ادارہ ہے افغان پناہ گزینوں کے معاملات کو دیکھنے کے لیے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عباس خان صاحب، افغان کمشنریٹ کے کمشنر ہیں یہ، اور ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا مسائل ہیں افغان پناہ گزینوں کی وجہ سے ہیں، یا ان کے جانے میں کیا مسائل ہیں، ان کے واپس ریپیٹریشن میں کیا مسائل ہیں. سر، ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن یور شو. تھینک یو سر. سر، بات کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے میں ایک چیز جاننا چاہوں گا، اور میرے خیال ہے ہمارے ناظرین بھی اس میں دلچسپی رکھتے ہیں. پاکستانیوں کو عمومی طور پہ ایک گلہ ہے کہ ہم نے افغانوں کے لیے بہت کچھ کیا، ان کو ایکسیس دی ہر چیز تک، انہوں نے کاروبار، علاج، تعلیم، ہر چیز کی ایکسیس دی. لیکن وہ جب بھی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں. اور یہ بڑے، میں سمجھتا ہوں جو ماڈریٹ تھنکنگ کے جو لوگ ہیں ان کو بھی یہ چیز جو ہے نا وہ بڑی اریٹیٹ کرتی ہے. اس کی سر بنیادی ریزن کیا ہے؟ فیصل صاحب، آپ نے جو سب سے پہلے کویسچن کیا ہے جی، اس میں آپ نے ایک لفظ یوز کیا ہے افغان مہاجرین، جی کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ افغان مہاجرین کو واپس بھجوا رہی ہے. جی جی تو آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں سارے جو ہمارے سننے والے ہیں ان کو میں یہ بتا دوں کہ جی، ناٹ ایوری افغان لیونگ ان پاکستان از اے ریفیوجی. سب لوگ ریفیوجیز نہیں ہیں. جی جی حکومت پاکستان جو ہے وہ افغان مہاجرین کو ریپیٹریٹ نہیں کر رہا. حکومت پاکستان صرف ان افغان سٹیزنز کو، شہریوں کو ریپیٹریٹ کر رہا ہے جی جن کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے یہاں پہ رہنے کی، جن کے پاس کوئی کاغذ نہیں ہے، جی جی جن کے پاس اگر کوئی ڈاکومنٹ ہے تو وہ یا فیک ہے یا اللیگل ہے. تو ان کو ہم واپس اس لیے ہم بھجوا رہے ہیں افغانستان کہ وہ جائیں، دے شوڈ سیٹل ڈاؤن دیر. وہاں پہ اگر وہ دوبارہ پاکستان آنا چاہتے ہیں تو پاسپورٹ بنائیں، ویزا لیں، اینڈ دے آر موسٹ ویلکم. جی جی ایک اچھے طریقے سے آئیں. بالکل. جو آپ نے دوسری بات کی کہ جی ہمارا جو ایک امیج ہے ود دی افغانز وہ زیادہ نیگیٹو ہے، اور یہ فیصل صاحب بہت انفارچونیٹ بھی ہے. یہ اس لیے انفارچونیٹ ہے کہ ہم نے 45 سال سے افغان سٹیزنز کو یہاں پہ ایک مہمانوں کی طرح رکھا، بھائیوں کی طرح رکھا. جی ہمارے اپنے جو اکنامک حالات تھے وہ اکثر صحیح نہیں تھے. لائک ہم نے ایون آج کل آپ دیکھیں تو اکنامک جو ہمیں میلٹ ڈاؤن ہے، جو انفلیشن ہے، اس کا اثر ہم نے کبھی بھی اپنی مہمان نوازی پہ نہیں آنے دیا. لیکن ایک تو میں اپنی فالٹ، اپنے ڈپارٹمنٹ کی فالٹ، یا اپنے جو مختلف ادارے ہیں جو ان کو ڈیل کرتے ان کی رسپانسبلٹی میں ڈیفینیٹلی لوں گا، لیکن ساری ان پہ نہیں آتی. فار ایگزامپل، اگر آپ کے پاس ان کو مینیج کرنے کے لیے کوئی پالیسی نہ ہو، جی بیکاز فیصل صاحب جو یہ شکایتیں کرتے ہیں یہ مہاجرین نہیں کرتے. آپ کے پاس جو POR کارڈ ہولڈرز ہیں 14 لاکھ، جی جی وہ مہاجر ہیں. آپ ان میں سے کسی سے بھی پوچھ لیں، ان کو شکایتیں ہوں گی کہ جی ہمارا کوٹا کم ہے ایجوکیشن میں، یا ہمیں اس طریقے سے روزگار نہیں مل رہا جس طرح ہمیں ملنا چاہیے. لیکن جو یہ گلے کرتے ہیں اور جو بہت نیگیٹو باتیں کرتے ہیں، یہ وہ افغان ہیں جو کہ یا تو افغانستان میں رہتے ہیں، اور ان پہ جو پچھلی حکومتوں میں جو ایک میڈیا پہ ایک اسپیشلی انڈین میڈیا کی طرف سے جو کیمپین چلی، جی جی وہ ایک پرسیپشن انہوں نے ڈیولپ کی غلط. تو اس لیے ہمیں یہ فرق ضرور دیکھنا چاہیے کہ افغان مہاجرین کبھی بھی پاکستان کے خلاف بات نہیں کریں گے. جی جی یہ وہ سٹیزنز ہیں جو یہاں پہ اللیگل رہتے ہیں، ان کو کوئی ہم فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے. آپ کے پاس اگر کاغذ نہیں ہوگا تو آپ کو ہم کیسے فیسیلیٹیٹ کریں؟ جی پھر وہ ناراض ہو کے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ اصل میں ہے کہ مہاجرین کبھی بھی شکایت آپ کو نہیں کریں گے. اچھا سر، یہ بتائیے کہ میرا خیال ہے کہ افغان کمشنریٹ جو ایک ادارہ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا، زیادہ لوگ اس سے آشنا نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں اس ادارے کو. یہ ادارہ کیا کرتا ہے، کیا اس کے فرائض ہیں، ان کے بارے میں سر تھوڑا سا بریفلی بتائیے. فیصل صاحب، جب افغان مہاجرین 1979 میں پہلی دفعہ پاکستان آئے جی تو حکومت نے سوچا کہ ان کو مینیج کرنے کے لیے ایک پراپر ایک آرگنائزیشن ہونی چاہیے، بیکاز وہ کیس لوڈ بہت بڑا تھا، ملینز میں تھا. بالکل. تو 79 میں منسٹری آف سیفرون نے جو اسٹیٹس اینڈ فرنٹیئر ریجنز آرگنائزیشن جسے ہم کہتے ہیں،
اس نے ایک چیف کمشنریٹ کا آفس بنایا یہاں پہ اسلام آباد میں، جی جی، اور ہر صوبے میں ایک کمشنریٹ کا آفس اسٹیبلش ہوا، اور جو افغان ریفیوجیز کا مینڈیٹ حکومت پاکستان نے دیا ہے جی جی، وہ سارا منسٹری آف سیفرون کو دیا ہے۔ ان کے جتنے بھی افیئرز ہیں، جی جی، ان کی پالیسی اگر فارمولیشن ہے، یا ان کی مینجمنٹ ہے ان سائڈ پاکستان، یا ان کی ریپیٹریشن ہے بیک ٹو افغانستان، جی جی، یہ جتنے بھی افیئرز ہیں یہ منسٹری آف سیفرون کو دیے ہیں۔ جی جی، تو یہ کام کرنے کے لیے منسٹری آف سیفرون کو آن گراؤنڈ کمشنریٹس بنانے پڑے۔ تو کمشنریٹس جو ہیں یہ افغان ریفیوجیز کو پروٹیکشن دیتے ہیں، جی ان کو یہ مختلف سہولیات دیتے ہیں ان سائڈ دا کیمپس، لائک تعلیم، بیسک تعلیم ہو گیا، صحت ہو گیا، روزگار ہو گیا۔ جی جی، یہ ہم مختلف جتنے بھی آپ آپ کا کے رول صرف ان سائڈ دا کیمپ ہے یا آؤٹ سائڈ جہاں بھی ہیں افغان؟ یہ 1995 تک ہمارا جو رول تھا وہ صرف ان سائڈ دا کیمپ تھا، بیکاز جتنے بھی ریفیوجیز تھے ہم نے 100% ریفیوجیز کو کیمپس میں ہوسٹ کیا ہوا تھا۔ جی جی، ناٹ اے سنگل ریفیوجی واز آؤٹ سائڈ دا کیمپ۔ لیکن 95 کے بعد یہ لوگ موو آؤٹ ہونا شروع ہوئے ٹو ڈفرنٹ اربن سینٹرز۔ اس وقت ہمارے پاس تقریباً 65 to 70% جو افغان ریفیوجیز ہیں وہ اربن ریفیوجیز ہیں۔ تو اس لیے ہم نے ابھی ریسنٹلی ان کے لیے اربن ریفیوجی مینجمنٹ پالیسی بنائی ہے جو سیفرون نے اپروو کی ہے، اور ابھی ہمارا جو ان سمپل ورڈز افغان ریفیوجی پاکستان میں جہاں پہ بھی ہوگا وہ جو بھی کرے گا اس کا جتنا بھی مینجمنٹ کا اور مینڈیٹ کا اختیار ہے وہ سیفرون کے پاس ہے۔ جی اچھا سر، یہ افغان ریفیوجیز کو لے کے اس طرف سے بھی گلے ہیں اور یہاں سے بھی گلے، اور ابھی جیسے آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ نے اسمگلنگ کو روکا اور ڈالر کی اسمگلنگ کو خاص طور پہ روکا، تو ڈالر جو ہے اس کا ریٹ نیچے آیا اور کموڈیٹیز کے ریٹس بھی نیچے آئے۔ یہ سر اس معاملے کی حقیقت کیا ہے؟ یہ دیکھیں، اگین میں یہ کلیئرٹی دوں، افغان ریفیوجی اسمگلنگ میں انوالو نہیں ہیں، وہ ہمارے بڑے لا ابائڈنگ سٹیزنز ہیں۔ جی جی، وہ اس قسم کا کوئی بھی آپ کو ایکٹ نہیں کریں گے، ایک دو ہو سکتا ہے کریں، لیکن جو انلیگل آپ کے لوگ کراس کرتے ہیں، افغانستان سے پاکستان آتے ہیں، پاکستان سے افغانستان بھی واپس پھر چلے جاتے ہیں، جی جی، وہ یہ ڈیفینیٹلی اسمگلنگ کرتے ہیں، وہ انوالو ہوتے ہیں۔ اسی لیے جو مہذب معاشرے ہیں اس میں بارڈر کنٹرول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ آپ کے ملک میں کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کیا لے کے آ رہا ہے، کیا لے کے جا رہا ہے، یہ سب اگر ریگولیٹ ہوگا، اور یہی ایفرٹ ہے، یہ جو ریپیٹریشن ہم کر رہے ہیں یہ ہمارا بارڈر مینجمنٹ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ جی جی، اچھا سر، کافی سارے افغان جو ریفیوجیز آئے 79 میں آئے، پھر اس کے بعد آئی تھنک جب طالبان نے ٹیک اوور کیا اس وقت بھی آئے، پھر اس کے بعد 9/11 کے بعد آئے، پھر ابھی یہ جو طالبان کا ٹیک اوور تھا اس وقت بھی آئے۔ کافی سارے ایسے ہیں جو کہ ہماری سوسائٹی مرج کر چکے ہیں، ان کے پاس ہمارے ڈاکیومنٹس ہیں، CNICs ہیں، تو وہ آپ کے پاس ان کا کوئی ڈیٹا ہوتا ہے کہ کون سے سٹیزنز جو ہیں، کون سے افغان جو ہیں وہ پاکستان میں مرج کر چکے ہیں، پاکستان کے ID کارڈ لے چکے ہیں؟ فیصل صاحب، ہمارے پاس POR کارڈ ہولڈرز جتنے بھی ہیں ان کے کمپلیٹ ڈیٹا ہے۔ اچھا 14 لاکھ ہیں یہ۔ اچھا، ان کا ڈیٹا ہم نے نادرا کے تھرو لیا ہوا ہے، یہ نادرا کے پاس محفوظ پڑا ہوا ہے۔ ان کے جتنے بھی ڈیٹیلز ہیں، ان کے بایو میٹرکس ہو گئے، ان کے سوشو اکنامک کنڈیشنز، اسٹیٹس، ایجوکیشن لیول، بزنس، اس کا ٹائپ، لوکیشن، ایڈریس، یہ سارا ہمارے پاس موجود ہے۔ جی جی، جو اس کے علاوہ ایسے لوگ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ انہوں نے پاکستانی ID کارڈز بنا لیے ہیں، تو وہ آبویسلی ہمارے ڈیٹا میں تو نہیں ہے، وہ ڈیفینیٹلی منسٹری آف انٹیریئر کا سبجیکٹ بنتا ہے، جی جی، اور وہ نادرا کا سبجیکٹ بنتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ڈسٹرکٹ ویریفیکیشن کمیٹی ہوتی ہے، جی جی، جس میں آپ کے اسپیشل برانچ کے لوگ بھی ہوتے ہیں، کمشنریٹ کے لوگ بھی ہوتے ہیں، لوکل ایڈمنسٹریشن بھی ہوتی ہے۔ جب بھی ہمارے پاس ایسے کیسز آتے ہیں جہاں پہ وہ شک ہو کہ جی یہ افغان سٹیزن ہے اور اس نے فیک آئیڈینٹی بنائی ہے، تو وہ کمیٹی اس کو ویریفائی کرتی ہے اور اس پہ پھر ایکشن لیتی ہے۔ تو یہ سر اس ویریفیکیشن میں آپ نے بتایا کہ نادرا کے پاس سارا ڈیٹا ہے، ابھی ایک جنرل صاحب جو ہیں وہ بھی نادرا کے چیئرمین بنے ہیں، کیا اس کا ابھی اسکوپ کیا ہے کہ وہ ان کو کس طرح سے ان کو سفٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کون سے ایلیگل ہیں کون سے لیگل ہیں؟ فیصل صاحب، یہ ہر ملک میں ایک ریگولر روٹین پروسیس ہوتا ہے جی، یہ آپ کسی ایک موقع پہ نہیں کرتے، یہ آپ ریگولرلی کرتے رہتے ہیں۔ تو جنرل صاحب ہوں یا اس سے پہلے جو ہمارے چیئرمین صاحب تھے یا اس کے بعد جو ہوں گے، جی جی، نادرا کا آرگنائزیشن جو ہے اور لوکل ہماری جو اتھارٹیز ہیں، یہ ان کا کام ہے کہ وہ ریگولرلی اس کو
کلیننگ کریں, اس کی ویڈنگ کریں, اور جو بھی جہاں پہ بھی شک آپ کو ہو, کیونکہ یہ اتنا مشکل نہیں ہوتا ٹو آئیڈینٹیفائی سچ پیپل, تو یہ کرنا چاہیے ان کو. بالکل. اچھا, میں نے کچھ دن پہلے کچھ افغان ریفیوجیز کے بارے میں ایک رپورٹ کیا, تو ان سے بات بھی کی, تو بڑے ان کے مسائل ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو 1 مہینے کی جو ڈیڈ لائن ہے اس میں ہم واپس نہیں جا سکتے, تو ہمیں تو آپ کم از کم 1-2 سال دیں. تو پھر یہ جب ایک ڈیڈ لاک بنے گا اس کے کیا پھر نتائج نکل سکتے ہیں؟ فیصل صاحب, اس میں کافی لوگ ایسے ہیں جو کہ بہت ایزیلی واپس جا سکتے ہیں, تو ان کو تو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ہم ریپیٹریشن میں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. جی. جینون اگر کوئی لوگ ہیں جو کہ فار ایگزامپل اف دے somebody sick, وہ ہاسپٹلائزڈ ہے, یا اگر کسی کی یہاں پہ بزنسز ہیں بہت, تو ہم سب کو, یا اگر کسی کی شادیاں ہوئی ہیں, جی جی, ہم سب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو جو 1 مہینے کا ہم نے موقع دیا ہے, جی جی, وہ یہ ہے کہ جی آپ ہمارے سامنے آئیں, آپ کمشنریٹ میں آئیں, رپورٹ کریں ٹو دا لوکل اتھارٹیز اپنے جینون یہ جو آپ کا کنسرن ہے کہ جی میں اس وجہ سے نہیں جا سکتا, جی جی, وہ آپ رپورٹ کریں. تو حکومت پاکستان کی اپنی پالیسی بن رہی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ولنریبل ہیں, جن کو جینون فیئرز ہیں. پالیسی کی آپ نے بات کی, اور آپ نے ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے اس کے, آپ نے کہا کہ جو لاز ہیں وہ کافی ویگ ہیں اس حوالے سے, اس کے بارے میں بتائیے سر. دیکھیں, افغان ریفیوجی کا تو لا ہے ہی نہیں. اچھا, ٹھیک ہے, ایڈمنسٹریٹو ہمارے پاس سیٹ آف انسٹرکشنز ہوتی ہیں جس کے تحت ہم ان کو ڈیل کرتے ہیں. پاکستان سگنیٹری نہیں ہے UN کنونشن کا. اچھا, UNHCR کا جو UN کنونشن جو آن دا رائٹس آف ریفیوجیز ہے, اچھا, وہ 1967 کا جو پروٹوکول ہے اس کا, ہم اس کے سگنیٹریز نہیں ہیں فار اے ویری جینون ریزن. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارا پاکستان میں کوئی نیشنل ریفیوجی لا بھی نہیں ہے اچھا, جس کو ہم ڈیل کریں. آپ اپنا جو بھی قانون اٹھائیں, فار ایگزامپل آپ اپنا ایجوکیشن کا قانون اٹھائیں, یا آپ اپنا ہیلتھ کا اٹھائیں, تو آپ اس میں دیکھیں گے تو اس میں آپ کے سٹیزنس کے بارے میں ساری تفصیل لکھی ہوگی کہ کس کو کیا رائٹ ہے, کیا پریویلیج ہے, کہاں کون سی یونیورسٹی میں کتنا کوٹا کس صوبے کا ہے, کس کیٹیگری کا ہے. وہاں پہ قانون میں یہ لوگ سائلنٹ ہے اباؤٹ افغان ریفیوجیز. تو اس کی وجہ سے ان کو جینون شکایات ہیں, بیکاز ابھی جب 45 سال ہو گئے, یہ ایشو تو بہت پرانا ہے, لیکن اگر آپ ان کی پاپولیشن پروفائل دیکھیں تو 70% اور ایون مور وہ جو ہیں ان کی عمر 30 سال سے کم ہے. تو ان کی جو ڈیمانڈز ہیں, جو ریکوائرمنٹس ہیں, وہ یوتھ امپاورمنٹ ہے. آپ نے ان کو تعلیم دینی ہے, آپ نے ان کو اسکل دینی ہے, آپ نے ان کو ایک اچھا صحت کا ماحول دینا ہے. لیکن ہم کوشش تو کر رہے ہیں. ویسے سر مطلب اگر ہم نے بھی دیکھا ہے ان لوگوں کو, ان کو دیکھ کے لگتا نہیں کہ ان کو کسی بھی چیز تک ایکسیس ہے, کسی اسکول تک, کیونکہ میجورٹی ان کی جو ہے وہ الٹریٹ ہے. تو کمشنریٹ جو ہے, جو اس کی بنیادی فرائض میں ہے کہ وہ ان کی ایجوکیشن کا اور ان کی سوشل ویلفیئر کا, اسکل ڈیولپمنٹ کے بارے میں خاص طور پہ کام کرے گا, وہ کیا کر رہا ہے اس حوالے سے؟ اسکل ڈیولپمنٹ میں نے تو نہیں دیکھا ان کے اندر. زیادہ تر جو ہیں یہ اسی طرح کے چھوٹے موٹے بزنسز کرتے ہیں, انفارمل بزنسز کرتے ہیں, بیکاز آپ کے قانون میں یہ لوگ بزنس نہیں کر سکتے. لیکن قانون آپ کا یہ بھی نہیں کہتا کہ نہیں کر سکتے, اور یہ بھی نہیں کہتا کہ جی کر سکتے ہیں, سائلنٹ ہے قانون. اچھا, تو ہماری اتھارٹیز ہیں وہ بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ جو ہے وہ ان لوگوں کو دیتی ہے. آپ نے تعلیم کی بات کی کہ یہ زیادہ تر جو ہے یہ آؤٹ آف اسکول ہیں. 80% جو ان میں جو بچے ہیں جن کو اسکول گوئنگ جن کی ایج ہے, اس میں تقریباً 80% آر آؤٹ آف اسکول. اس کی میں آپ کو دیکھیں اپنی لمیٹیشن بھی آپ کو بتا دیتا ہوں, اور ہم کیا کر رہے ہیں ٹو اوور کم اٹ. ہماری لمیٹیشن یہ ہے فیصل صاحب کہ ہمارے جو اپنے پاکستانی بچے ہیں جی جی, جو کہ آؤٹ آف اسکول ہیں, بالکل, ان کی تعداد آسٹریلیا کی ٹوٹل آبادی سے زیادہ ہے. بالکل بالکل. سو وی آر فیسنگ اے ویری ہیومنگس چیلنج. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جی ان سب کو اسکولز میں ڈالیں. ہمیں UN ادارے ہیلپ کر رہے ہیں, لیکن اٹ از جسٹ لائک پینٹس. وہ ہمیں اتنا کم فنڈ اس کا مل رہا ہے ان کی تعلیم کے لیے کہ ہم بہت مشکل سے ان کو ایک کوالٹی ایجوکیشن دے پا رہے ہیں. ہم ڈونرز کو بار بار یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ ان کو یہاں پہ سپورٹ نہیں کریں گے, بالکل ٹھیک ہے, ہماری تو اپنی کیپیسٹی لمیٹڈ ہے, تو یہ پھر یہاں پہ کیا کر رہے ہیں, یہ بیگنگ کریں گے, یہ یہاں پہ آپ کے جوتے پالش کریں گے. جی جی, یہ ہو سکتا ہے انفارچونیٹلی اسٹریٹ کرائم میں انوالو ہوں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو ہم ریگولیٹ کریں, ان کو ہم واپس افغانستان بھجوائیں. ادارے جو وہاں پہ انٹرنیشنل ہیں وہاں پہ ان کو امداد دیں, اور یہ پراپر ریگولر طریقے سے پاکستان آئیں. ہمیں کوئی اعتراض نہیں. کرائم ریٹ کی سر بڑی شکایت ہے کہ اس میں افغان ریفیوجیز کی انوالومنٹ ہے. آپ کچھ اس کے حوالے سے فگرز بتا رہے تھے.
فیصل صاحب، میں اگین یہ ایک بات کلیئر کر دوں آپ کے پروگرام کے پلیٹ فارم سے کہ ناٹ ایوری افغان از اے ریفیوجی. کوئی بھی اگر کرائم کرتا ہے افغان سٹیزن، جی جی ٹھیک ہے، پاکستانی سٹیزنز بھی کرائم کرتے ہیں، افغان سٹیزنز بھی کرائم کرتے ہیں، افغان ریفیوجی پہ اس کا بلیم آ جاتا ہے. ہاں کچھ بھی ہو جائے جی جی تو ہم تو یہ جو ہم بہت لوزلی ایک ورڈ استعمال کر رہے ہیں افغان ریفیوجی، افغان سٹیزنز کے لیے، جی جی تو یہ ایک تو کنفیوژن کریٹ کرتا ہے اور یہ پرابلم کریٹ کرتا ہے فار دا جینون ریفیوجیز. بالکل بیکاز وہ اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ جی افغان ریفیوجیز کی وجہ سے کرائم ریٹ بہت بڑھ گیا ہے. آپ ڈیٹا دیکھیں، ایک تو پرسیپشن ہے، لوگوں کی باتیں ہیں، جی آپ ڈیٹا دیکھیں تو ڈیٹا آپ کو یہ کہے گا جی افغان ریفیوجی کی جو انوالومنٹ ہے ان دا کرائم ریٹ اٹ از لیس دین 2%. لیکن جو انلیگل افغان سٹیزنز ہیں جی جی وہ ان کا اگر کرائم ریٹ آپ مجھ سے پوچھیں تو ڈیفینیٹلی ہوگا. اس قسم کی کنڈیشنز میں کیوں نہیں ہوگا جب آپ کے پاس دیکھیں اف یو ہیو ملینز آف نیملیس اینڈ فیسلیس پیپل لیونگ ود یو، جی جی تو آپ انکمفرٹیبل صرف آپ نہیں ہوں گے، جو جینون ریفیوجی ہے وہ بھی انکمفرٹیبل ہوگا. بالکل بالکل. اچھا سر، افغانستان میں جو اس وقت گورنمنٹ ہے انٹرنیشنلی اس کو ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، تو پاکستان گورنمنٹ نے کوئی کنوے کیا ہے ان کو اس حوالے سے، ریپیٹریشن کے حوالے سے، اور کس طرح کا رسپانس آیا وہاں سے؟ ہمارا جی دیکھیں، ایک تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ انگیج کرنا چاہیے افغانستان کو، جی بیکاز جو لیٹسٹ یو این کی رپورٹس ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی وہاں پہ لا اینڈ آرڈر بالکل اسٹیبل ہے، کوئی ایک بلٹ فائر نہیں ہو رہا. جی جی وہاں پہ ان کی اکانومی جو ہے وہ اسٹیبل ہے، ان کی جو کرنسی ہے وہ 2023 کی بیسٹ پرفارمنگ کرنسی ہے. جی جی تو ہمیں یہ چاہیے کہ جی ہم افغانستان کو انگیج کریں تاکہ وہ ایک پروگریسو ملک کی طرح جو کہ وہ پاسٹ میں تھا وہ ویسے ہی اسی ٹریک میں آئے. اور ایک بات جو بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے کی، انٹرنیشنل کمیونٹی کی کوشش یہ ہے، یا وہ غلط فہمی یا خوش فہمی جو بھی کہہ لیں، کہ جی افغان انلیگل جو امیگرنٹس ہیں ان کی ہم امداد کریں. لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ وہ افغانستان کو چھوڑیں گے تو آپ ان کی امداد کریں گے؟ آپ جب وہ اپنے گھر میں ہوں اور ان کو وہی چیزیں چاہیے ہوں تو آپ ان کو گھر میں وہ اگر امداد دیں تو وہ گھر سے نکلیں گے. 96 میں جب گورنمنٹ بنی تھی اس وقت بھی 3 ملک تھے جنہوں نے طالبان گورنمنٹ کو ایکسیپٹ کیا تھا، پاکستان، سعودی عربیہ اور قطر. اور اس وقت تو دنیا میں کوئی بھی ملک جو ہے وہ ان کو تسلیم نہیں کرتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو انہیں انگیج کرنا چاہیے، تو انگیجمنٹ کے لیے ایکسیپٹنس ضروری ہے. پاکستان دنیا کی پالیسی سے ہٹ کر الگ سے انہیں ایکسیپٹ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ دیکھیں، ہم ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں ہمیں انگیج کرنا ہوگا، بیکاز ان کی پرابلی جو یہ آبادی ہے 40 لاکھ جو یہاں پہ رہ رہے ہیں، یہ افغانستان کی اف آئی ایم ناٹ رانگ از آلموسٹ 15% اور 20% آف دا ٹوٹل پاپولیشن. جی جی. تو ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ، آپ انگیجڈ، ان کو آپ نے انگیج کرنا ہے بیکاز یو آر کنسرنڈ. تو میرے خیال میں پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان اسٹیبل ہو، بیکاز یہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ افغانستان اسٹیبل ہو. بالکل. وہاں سے جتنی بھی ہمیں شکایتیں آ رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور انٹائر ریجن اس سے پروگرس کرے گا. بالکل ایک لنچ پن ہے افغانستان کا جو خطہ ہے، سینٹرل ایشیا اور پاکستان، اور اٹ از یور ڈور ٹو سینٹرل ایشیا. بالکل بالکل بالکل. اچھا سر، ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے، وہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مطلب یہ آئی تھنک کہ 4th 5th مائیگریشن ہے ابھی جو ریسنٹ جو طالبان نے ٹیک اوور کیا اس کے بعد ایک مائیگریشن ہوئی، اور 79 سے لے کے میرے خیال ہے چوتھی ہجرت ہے افغان. لیکن یہ ہجرت دوسرے نیبرنگ کنٹریز میں نہیں ہوتی، ایران میں نہیں ہوتی، ازبیکستان میں نہیں ہوتی، اور یا ہوتی ہے تو بہت معمولی ہوتی ہے، سارے پاکستان میں ہوتی ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ دیکھیں، پاکستان کو فخر کرنا چاہیے جی. جو اس کا رول ہے گلوبل کمٹمنٹ کو جو پورا کر رہا ہے. یہ جو پاکستان کی جو ہماری ہوسٹ کمیونٹیز ہیں جو کہ ایکچولی ان کو ہوسٹ کر رہی ہے، ان کو بہت پرائڈ ہے اس ہاسپٹیلٹی پہ. جی جی. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جی ایران، دیکھیں ایران نے جس طریقے سے ڈیل کیا ہے تو وہ افغانستان کے جو ہمارے بھائی ہیں وہ اس سے خوش نہیں ہیں، بیکاز ان کو کیمپس تک محدود رکھا ہے. جی. ان کے لیے نو گو ایریاز کہ جی آپ تہران نہیں جا سکتے، آپ اصفہان نہیں جا سکتے فار ایگزامپل. جی جی. سٹیز ان کے لیے آؤٹ آف باؤنڈ ڈکلیئر کی ہیں. پاکستان نے اپنا بریڈ اینڈ بٹر، اپنا گھر، اپنے محلے، اپنے شہر، اپنے پارک، اپنے اسکول، اپنے ہاسپٹلز، سب کچھ ان کو کھول کے دیے ہیں. ان کو ہم نے بھائی سمجھا ہے.
ہم ہمیشہ ان کو سپورٹ کریں گے جس شیپ میں بھی ہو. ریپیٹریشن سے یہ دو چیزیں ہیں جو کہ میں آپ کے اس پلیٹ فارم میں ضرور کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ افغانستان کے جو لوگ ہیں یا افغانستان کی حکومت ہے ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جی ہم افغانستان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں. یہ ریپیٹریشن آف انلیگل جو ڈاکومنٹس ہیں سٹیزنز ہیں یہ بہت زیادہ ان کے لیے بھی ضروری ہے, بیکاز اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹس نہ ہوں, آپ کے پاس سپورٹ اسٹرکچر نہ ہو تو آپ بہت ولنریبل ہوتے ہیں یہاں پہ اس ملک میں. تو دوسرا جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ افغانستان کے ساتھ سپورٹ کرے گا, بیکاز یہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے. ایک دفعہ پھر سے ذرا اس چیز کو بتائیے کہ یہ مطلب جن لوگوں کے پاس اس وقت پاکستان کے CNICs ہیں, پاسپورٹس ہیں, کیا وہ کینسل ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس فار ایگزامپل فیک آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہے, وہ کبھی بھی ثابت ہو کہ جی آپ نے یہ انلیگل طریقے سے یہ بنایا ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کا پروسیجر ہے آپ کے اپنے قانون میں ہے. اچھا, لیکن میری کچھ بات ہوئی تو وہ جو مطلب بچے یہاں پیدا ہوئے اور پھر آگے ان کے بچے بھی یہاں پہ پیدا ہو کے بڑے ہو گئے, تو انٹرنیشنلی وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ملک ہے, ہمیں کس طرح سے آپ باہر بھیج رہے ہیں. یہ مجھے تو ان کی ایک بات جینون لگتی ہے. دیکھیے فیصل صاحب, یہ فیصلہ جو ہے یہ حکومت وقت کا ہوتا ہے. آپ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے افغان سٹیزنز کے بارے میں جو کہ یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں فار ایگزامپل, تو یہ آپ کے نمبر 1 اس کے لیے ضروری ہے کہ اس پہ ڈیبیٹ ہو. دوسرا یہ کہ پارلیمنٹ اس کو ڈسکس کرے, کیبنٹ اس پہ فیصلہ لے, اور اس سٹیج تک پہنچنے کے لیے ہم کچھ مزید ہمیں ہوم ورک کرنا ہوگا. لائک فار ایگزامپل آپ مجھے یہ بتائیں, کسی کے پاس کوئی شناخت ہی نہ ہو, آپ اس کو کیسے, دنیا کا کون سا ملک یہ کرتا ہے. لیکن ایک اچھی بات جو میں نے نوٹ کی ہے آج کل وہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان کے جو مختلف ادارے ہیں اور جو میڈیا ہے وہ سارا اس سبجیکٹ کو اسٹڈی کر رہا ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. مختلف ٹی وی شوز پہ پوڈ کاسٹ ہو رہے ہیں, لوگ آرٹیکلز لکھ رہے ہیں, مختلف ڈپارٹمنٹس اس پہ میٹ کر رہے ہیں. تو الٹیمیٹلی جو ایک سینسیبل ڈیسیجن ہوگا وہ ایوالو ہوگا. یہ ایوالو ہو رہا ہے ہماری جو پالیسی. لیکن سر اس میں تاخیر کی کیا وجہ ہے کہ مطلب آپ دیکھیں ہم اوور آئی تھنک 45 ایئرس سے اس چیز سے, لیکن ابھی تک ہم نے لاز نہیں بنائے. اس تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو بڑا ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں. افغانستان کے جو شہری ہیں دے فیل پرائڈ ان دیئر افغان نیشنلٹی. وہ آپ بھی اگر آج بھی ان کے یہاں پہ کوئی فوتگی ہوتی ہے تو وہ ڈیڈ باڈی کو افغانستان لے کے جا کے وہاں پہ ان کو دفناتے ہیں. وہ ابھی بھی افغان شہری کہلانا پسند کرتے ہیں. ان کے کرکٹ میچز ہوتے ہیں تو وہ فلیگز اپنے لہراتے ہیں. ہمیں کبھی کبھی برا بھی لگتا ہے, آئی ڈونٹ نو وائی, لیکن ان کی جو اٹیچمنٹ ہے ود دس ینگ جنریشن جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ان کی, وہ افغان نیشنلزم کی طرف بہت زیادہ ہے. وہ یہ بالکل نہیں چاہ رہے کہ جی آپ ان کو اپنی نیشنلٹی دیں. دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان دیٹ. وہ صرف یہاں پہ اپنا جتنا بھی ان کا ٹائم ہے وہ ایک لیگل اینڈ اور ایک ایک ڈیسنٹ طریقے سے کاروبار کرنا چاہتے ہیں, سو دیٹ دے کین گو بیک ٹو افغانستان اینڈ سپورٹ دیم. تو یہ ہمیں یہ کہنا کہ جی پاکستان ان کو نیشنلٹی کیوں نہیں دیتا, وہ اگر ریفیوجی اسٹیٹس ہے ان کا تو وہ تو ایک پاکستان کا اپنا ایک قانون ہے جس کے تحت وہ حکومت وقت ڈیسائیڈ کرے گی. جو بھی ڈیسیجن ہوگا ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے. بہت شکریہ سر, بڑی نئی باتیں آج آپ سے سیکھنے کو ملیں. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, یقیناً آپ کو پسند آئے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.